قبا تشریف لے جانے کے لیے ہمار گدھے کی ننگی کمر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو ارشاد فرمایا کہ اچھا آؤ تم بھی سوار ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کافی وزن تھا، چڑھنے کے لیے اچھلے مگر نہیں چڑھ سکے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپٹ گئے جس سے دونوں گرے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں بھی سوار کر لوں۔ عرض کیا جیسے رائے عالی ہو۔ فرمایا کہ اچھا چڑھو۔ وہ نہیں چڑھ سکے بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر گرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوار کرنے کے لیے پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ تیسری دفعہ میں آپ کو نہیں گراؤں گا، لہٰذا اب سوار نہیں ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے کہ ایک بکری پکانے کی تجویز ہوئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اس کا ذبح کرنا میرے ذمہ ہے، دوسرا بولا اس کی کھال کھینچنا میرے ذمہ، تیسرے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھا کرنا میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف سے کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے اپنے بندے کی یہ بات کہ اپنے رفیقوں سے امتیازی شان میں رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سفر میں نماز کے لیے اترے اور مصلی کی طرف بڑھے، پھر لوٹے۔ عرض کیا گیا کہ کہاں کا ارادہ فرما لیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھتا ہوں۔ عرض کیا کہ اتنے سے کام کے لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف فرمانے کی کیا ضرورت ہے، ہم خدام ہی اس کو باندھ دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد نہ طلب کرے اگرچہ مسواک توڑنے میں ہو۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجوریں نوش فرما رہے تھے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم کی وجہ سے آنکھ کو ڈھکائے ہوئے آ گئے۔ سلام کر کے کھجوروں کی طرف جھکے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ دکھ رہی ہے اور شیرینی کھاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی اچھی آنکھ کی طرف سے کھاتا ہوں۔ اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ ایک روز رت نوش فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آ گئے، ان کی آنکھ دکھ رہی تھی، وہ بھی کھانے کے قریب ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آشوب چشم کی حالت میں بھی شیرینی کھاؤ گے؟ وہ پیچھے ہٹ کر ایک طرف جا بیٹھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو وہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف کھجور پھینک دی، پھر ایک اور، پھر ایک اور، اسی طرح 7 کھجوریں پھینکی۔ فرمایا کہ تم کو کافی ہیں، جو کھجور طاق عدد کے موافق کھائے وہ مظہر نقصان دہ نہیں۔